اطہر من اللہ صاحب کا اختلافی نوٹ اس نے ایک بونچال بپا کرنے کی کوشش ضرور کی، اور کچھ لوگوں کا بھی یہ خیال ہے کہ اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس سب میں جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں، نوٹ تو آپ نے سنا، اس کے پوائنٹس بھی آپ نے سن لیے ہوں گے کہ سپریم کورٹ اس کو کیسے رسپونڈ کرنے جا رہی ہے، سپریم کورٹ کا اس کے اوپر کیا جواب ہے۔ چونکہ اس کی ٹائمنگ اس لیے بھی اہم ہے، ایک طرف نیشنل سیکیورٹی کمیٹی چل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو کے پی کے اندر الیکشنز ہیں ان کا معاملہ چل رہا ہے، پارلیمنٹ سے قراردادیں منظور ہو رہی ہیں۔ اس سب میں سب سے پہلے عدیل سرفراز صاحب سے جانتے ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ، آپ اندر کی خبر لے کے آتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں اس سب میں جو ٹائمنگ ہے اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے، اس اختلافی نوٹ کی ٹائمنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کے کانٹینٹ پہ بات کرتے ہیں اور پھر جو سپریم کورٹ کا رسپانس ہے اس پہ جائیں گے۔ تسی وہ کم کرا رہے ہو میرے کو ٹائمنگ سر دیکھ لیں، فشی تو نظر آ رہی ہے ہر چیز ہمیں۔ جو بھی نوٹس آئے ہیں ابھی تک اس پوری پروسیڈنگ میں، جو انتخابات سے متعلق مقدمہ تھا اس میں جتنے بھی نوٹس آئے ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل سے جسٹس منصور علی شاہ، پھر جسٹس یحییٰ آفریدی اور آج پھر جسٹس اطہر من اللہ، انتظار تھا ہمیں اطہر من اللہ صاحب، اور ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ آ رہا ہے کچھ ایسا، بالکل، اور وہ آ گیا۔ دیکھیں ٹائمنگ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ اب دیکھیں کل تک یہ جو پی ڈی ایم تھی ان کی جانب سے ایک قرارداد بھی اسی سپریم کورٹ کے فاضل ججز کے خلاف جو ہے وہ جمع کرائی گئی اور منظور کی گئی، اور اس دوران جب پارلیمنٹ آپ کے ادارے کو للکار رہا ہے، پارلیمنٹ آپ کے ادارے کی قانونی حیثیت، آپ کے فیصلوں کو ریجیکٹ کر رہا ہے، اس کو چیلنج کر رہا ہے، آپ ہی کی سپریم کورٹ کے ایک جونیئر ترین جج جو ہے وہ اٹھ کر ایک نوٹ تحریر کر رہے ہیں اور اس میں وہی باتیں دہرا رہے ہیں جو انڈائریکٹلی حکومت جو آپ کے اس وقت بیانی ہے۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نہ الزام دے رہا ہوں فاضل جج کو، شاید انہوں نے اپنے وزڈم میں، اپنے جوڈیشل جو بھی ان کی ایک تھنکنگ ہے اس کے تحت انہوں نے یہ کیا ہو، اور انہوں نے آج ہی تحریر کیا ہو، یہ نہ ہو کہ انہوں نے کب کا تحریر کر کے رکھا ہو اور آج انہوں نے جاری کر دیا، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ مگر ایک بات تو طے ہے نا کہ آج ان کا نوٹ جو آیا ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی، اس وقت ہو رہی تھی جب یہ نوٹ آیا تھا، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں ٹائمنگ تو بہت زیادہ ویری کرتی ہے، اور اس پرٹیکولر کیس کے اندر ہمیشہ جب بھی کوئی نوٹ آیا ہے پارلیمنٹ میں اس دن کچھ نہ کچھ امپورٹنٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی وہ جو ججمنٹ آئی تھی جس میں انہوں نے بعد پھر خطوط آئے، نہیں وہ ججمنٹ جب آئی تھی جس میں انہوں نے چیف جسٹس کے انتظامی اختیارات کو چیلنج کیا تھا، اور بلکہ روک بھی دیا تھا ان کو 100 موٹوں کے سماعت سے، اس پر اسی روز شام کو پارلیمنٹ نے ایک قانون سازی کی تھی۔ ایگزیکٹلی، دیکھیں ٹائمنگ جو ہے بہت میٹر کرتی ہے، اور اس سلسلے میں آج جو جسٹس اطہر من اللہ کا نوٹ ہے، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ میں، میں سپریم کورٹ کو کور کر رہا ہوں طویل عرصے سے، اس کی کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں ہے، کوئی امپلیکیشن نہیں ہے، قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اگر بات کر لیتے ہیں، اس پہ الزام عمران خان کے اوپر لگایا گیا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل کرائسس آیا اس کی ذمہ داری عمران خان کے اوپر، اگر وہ لیڈر آف اپوزیشن میں کا رول لے لیتے شاید یہ چیزیں نہ ہوتی۔ پھر یہ کہا گیا کہ جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی کچھ چیزوں کے ذمہ دار ہیں، پھر یہ کہا گیا کہ میں خود بنچ سے الگ نہیں ہوا، تو چیف صاحب نے تو کہا تھا کہ وہ بنچ سے الگ ہوئے، تو بہت سارا ایک نیا گند پڑ گیا، ایک رائتا پھیل گیا۔ بیسیکلی نا میں ایز اے کورٹ رپورٹر یہ بات ضرور کروں گا کہ جو ججز کے درمیان اختلافات ہیں نا، اصل وجہ وہ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست یا حکومت کا جو موقف ہے یہ سیکنڈری چیزیں ہیں، یہ لوگ تو فائدہ اٹھانے والے ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ، آپ اگر ناراض نہ بھی ہو، سیاستدان تو الٹیمیٹلی فائدہ اٹھا، جو سیاستدان ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ججز کی جو آپسی رنجشیں ہیں، اور یہ ایک سائیڈ کا نہیں، دونوں سائیڈوں کے۔ ایگزیکٹلی، اور ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں، چاہے وہ نون ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، ہمیشہ ان لوگوں نے ججز کو ایکسپلائٹ ہی کیا ہے۔ ان کے جو اختلافات ہیں، ججز کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہوتے، اور وہ بھی عام انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اور کئی آن پرپز بھی کرتے ہیں، کئیوں کے کوئی سیاسی ایجنڈے بھی ہوتے ہیں۔ اب اس پرٹیکولر کیس میں آپ دیکھ لیں جو ججز کے اختلافات ہیں، وہ اختلافات صرف اس کیس میں تو نہیں ہے نا، اس کیس سے پہلے سے چلے، اور وہ اب آپ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو دیکھ لیں، میری نظر میں آج کل جو ان کا یہ جو فیصلہ اب جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، جس کو ہم امپیونڈ ایک ججمنٹ کہتے ہیں، وہ بالکل آئین کے مطابق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، ظاہر 90 روز ہے، ٹھیک ہے۔ میرٹس کے اوپر بات کریں تو اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن آپ جسٹس عمر عطا بندیال کا بھی ایک ماضی ہے، انہوں نے بھی کچھ اپنے فاضل ججز کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے جس کے ریئیکشن میں اب وہ لوگ اتنا اسٹرانگ ریئیکشن دے رہے ہیں۔ تو اس تمام تر سچویشن میں ہم لوگ، مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم لوگ ایز اے جرنلسٹ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔
اصولی طور پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. جو جس وقت ٹھیک ہے آپ اس کو اس وقت تعریف کریں, جو جس وقت غلط ہے اس کو غلط کہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک سیاسی جماعت کی اس کو کیا اس کے بغض میں ہوتے ہیں, یا سیاسی جماعت کو آپ پسند کرتے ہیں, تو اس کے حق میں جو جج فیصلہ دیتا ہے ہم اس کو بھی ایک پیڈسٹل پہ بٹھا دیتے ہیں. سر ایک یہ بات امپورٹنٹ ہے عدیل صاحب کہ 90 روز ہیں, 90 روز کی کوئی مخالفت نہیں کر رہا, کوئی روڈ میپ نہیں دے رہا. یہ چاروں جو ججز اختلاف کرنے والے ہیں انہوں نے بھی یہ بات نہیں بتائی کہ 90 روز سے ہم آگے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. تو عطا بندیال کو سزا پھر کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ سر دیکھیں 90 روز کی بات آپ کہہ رہے ہیں, جن 4 ججز نے اختلاف کیا ہے, ناظرین کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ 4 ججز بھی یہ بات بارہا کہہ چکے ہیں کہ آئین میں تو 90 روز میں انتخابات کا کہا گیا ہے. تو عطا بندیال بھی یہی کہتے ہیں بھائی 90 روز سے آپ آگے نہیں جا سکتے. مسئلہ یہ ہے وہ چاروں ججز یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اس معاملے پر سماعت نہیں کرنا چاہیے تھی, سپریم کورٹ کو یہ معاملہ ہائی کورٹ کو ریفر کرنا چاہیے تھا. ہائی کورٹ میں جب یہ معاملہ ریفر ہوتا, ہائی کورٹ اس پر فیصلہ کرتی, اس کے بعد ایونچولی یہ معاملہ اپیل کی صورت میں سپریم کورٹ آتا, تب سپریم کورٹ اس کو سنتی. ان کا بنیادی اختلاف یہ ہے, جو جسٹس چیف جسٹس ہے عمر عطا بندیال, انہوں نے معاملے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے یا جو ملکی حالات ہیں ایک براڈر پکچر جو بقول ان کے انہوں نے دیکھی, ان کو یہ لگا کہ ہمارے لیے اب یہ ناگزیر ہو چکا ہے کہ ہم انٹروین کریں اس معاملے پر, نوٹس لیتے ہوئے اس کو سماعت کے لیے مقرر کریں اور اس پر فیصلہ صادر فرمائیں.